فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، اسے سیاست سے دور رکھا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا، کہا سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروپس جرائم اور اسمگلنگ روکنے میں رکاوٹ ہیں۔ دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی، افغانستان کی شرائط مانی نہیں رکھتی۔ دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے، غزہ میں فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ خارجہ پالیسی نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، پاکستان اسلاموفوبیا کے خلاف ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، پاکستان اور چین سی پیک کے فیز 3 پر کام بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا بولے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہماری افواج نے بھارت کو شکست دی، مارکا ایک میں ہماری فضائیہ کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ پینشن اصلاحات رائٹ سائزنگ بنیادی اصلاحات کا حصہ ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ معاشی استحکام کی توثیق ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، وزیر توانائی اویس لغاری کا 3 سال میں بجلی کا نظام آٹومیٹک میٹرنگ پر منتقل کرنے کا اعلان۔ مشیر نجکاری محمد علی نے کہا کہ فرسٹ ویمن بینک 5 ارب روپے میں فروخت ہو گیا، ڈسکوز کی نجکاری کا عمل آئسکو، فیسکو اور لیسکو سے شروع کیا۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ بولیں، ڈیجیٹائزیشن نیشن پاکستان کے روڈ میپ پر عملی پیرا ہے۔ وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی سے 27ویں آئینی ترمیم پر حمایت کی درخواست، بلاول بھٹو کا اپنی موجودگی میں وزیر اعظم کی صدر زرداری سے ملاقات پر بیان، کہا آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی اور ججز کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نقاط بھی ترمیم کا حصہ ہیں۔ تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر تعطل ختم کرنا شامل ہے۔ معاملے پر غور کے لیے پیپلز پارٹی کی سی ای سی اجلاس 6 نومبر کو طلب۔ پیپلز پارٹی کے لیے آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی امتحان بن گئی، نون لیگ کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ، فارورڈ بلاک کے 3 وزراء حمایت پر تیار، لیکن پیپلز پارٹی میں شمولیت سے انکار۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تاحال تحریک عدم اعتماد جمع نہ ہو سکی، طویل مشاورت کے باوجود قائد ایوان کا نام بھی سامنے نہ آ سکا۔ غزہ میں امن منصوبے پر عمل درآمد یقینی کے لیے ترقیہ میں اسلامی ممالک کا مشاورتی اجلاس آج ہوگا، پاکستان سمیت 8 ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار استنبول پہنچ گئے، پاکستان جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور اسرائیلی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کرے گا۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا، دونوں ٹیموں کا فیصل آباد میں بھرپور پریکٹس سیشن، بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں، کپتانوں کے ہمراہ چمچماتی ٹرافی کی رونمائی، پاکستان ٹیم کی کپتانی شاہین شاہ افریدی ہوم سیریز میں فتح کے لیے پرامید۔